بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد والی محمد پر. السلام علیکم ناظرین. پروگرام 20 کروڑ کے اس ہفتے کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم بھارت کے مسلمانوں کو درپیش حالات اور واقعات کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اس ہفتے کی رپورٹ میں دا کشمیر فائلز اور یونیفارم سول کوڈ سمیت دیگر اہم موضوعات پر بات ہوگی. تو آئیے چلتے ہیں آج کے پروگرام کی ہائی لائٹس کی طرف. سب سے پہلے بات کرتے ہیں دا کشمیر فائلز کے بارے میں. وویک اگنی ہوتری خود نفرت پھیلانے کا کردار ادا کر رہے ہیں. کشمیر فائلز فلم کی ہنگامہ آرائی جاری ہے کیونکہ یہ فلم زیادہ تر بھارتی ریاستوں میں ٹیکس فری قرار دی گئی ہے اور بھارتی سنیما میں کم ترین وقت میں زیادہ سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہے. بہار کی حکومت نے 25 مارچ کو MLA اور MLCs کے لیے اس فلم کو خصوصی طور پر اسکرین کیا. اس فلم کو ریاست بہار میں پہلے ہی ٹیکس فری قرار دیا جا چکا ہے. ممبئی کے کارپوریٹر نے اپنے علاقے کی کچی آبادی کو فلم دکھانے کے لیے پورا سنیما ہال بک کروایا. ممبئی میں شیو سینا کی حکومت ہے جو مودی کے خلاف ہے، اس لیے اس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ مودی اس فلم کی پروموٹر کیوں بن گئے ہیں. مدھیہ پردیش کے IAS آفیسر نیاز خان نے کہا ہے کہ کشمیری پنڈتوں کے دکھ کی داستان تو دکھائی دیتی ہے، لیکن کیا مسلمان کیڑے ہیں؟ وہ انسان نہیں ہیں. ان کے ساتھ بھارت میں جو ظلم ہوا ہے اس پر بھی فلم بنائیں. نیاز خان نے کہا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا جس میں ان سارے مظالم کا ذکر کروں گا، شاید مستقبل میں اس پر کوئی فلم بنائی جائے. ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ فلم انڈسٹری کے تمام ستاروں سے اس فلم کے بارے رائے لی گئی ہے. بمشکل کچھ افراد ہی ہیں جنہوں نے اس فلم پر تنقید کی ہے یا پھر خاموش رہے ہیں یا پھر گول مول جواب دیا، جس پر بھی انہیں تنقید کا سامنا بنایا گیا کہ انہوں نے کھل کر فلم کی حمایت کیوں نہیں کی. عام آدمی پارٹی کے سربراہ اور دلی کے چیف منسٹر کیجریوال نے BJP کو وویک اگنی ہوتری کا ایجنٹ بننے اور فلم کی پروموشن کر کے اس کے پیسے کمانے کا ذریعہ بننے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی رہنماؤں کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ گلیوں میں ایک فلم کے پوسٹرز لگاتے پھریں. کیجریوال کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور کئی شاہ سرخیوں میں ان پر شدید تنقید بھی کی گئی ہے. جو سب سے خطرناک کام اس فلم نے کیا، جس کی توقع بھی کی جا رہی تھی، وہ نفرت انگیزی کو ہوا دینا ہے. کئی سنیما گھروں میں فلم ختم ہونے کے بعد ہندو ہجوم کو بھارت میں مسلمانوں کو نہ رہنے دینے کی قسم کھاتے دیکھا گیا ہے. سنیما ہالز میں ہندو سادھو موجود تھے جو شائقین کو مسلح ہونے اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے تیار ہونے پر اکساتے رہے. لیکن سب سے اہم پیغام جو اس فلم کے بعد سامنے آیا وہ بھارتی مسلمان لڑکیوں کی آبرو ریزی کر کے مستقبل کی مسلمان نسلوں کے خاتمے کا تھا. اس فلم نے مسلمانوں کے خلاف نفرت میں راتوں رات بے تحاشا اضافہ کیا ہے اور خاص طور پر مودی کی جانب سے اس فلم کی تعریف کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت بے قابو ہو گئی ہے. اگر ہر لڑکا ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرنا شروع کر دے تو 3 پیڑھی کے اندر ان کی جن سنکھیا آدھے سے کم ہو جائے گی. ان کی لڑکیوں سے شادیاں کرو، ان کے بچے پیدا کرنا کم کرو. ہم یہاں فلم دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے گھروں میں اپنی آبادی بنا رہے ہیں. اس فلم کو UAE میں بھی بنا کسی کٹ کے سنیما ہالز میں ریلیز کرنے کی اجازت دی گئی ہے. برٹش پارلیمنٹ نے اس فلم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر وویک اگنی ہوتری کو خصوصی دعوت بھی دی ہے کہ وہ خود انگلینڈ آ کر کشمیری پنڈتوں پر ہونے والے مظالم کو زبانی بیان کریں. بدقسمتی سے مسلمان شخصیات نے اس موقع پر بھی چپ ہی اختیار کی ہے. ایک عالم دین مولانا فاروق صاحب نے یہ کہتے ہوئے اس فلم پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے کہ انہیں 32 سال بعد پنڈتوں کا بہایا گیا خون یاد ہے، لیکن 32 سال سے کشمیر میں بہتا کشمیری مسلمانوں کا لہو یاد نہیں. مسلمانوں کے قتل عام کی طرف اتنے بڑے اقدام پر بھارتی مسلمانوں اور مفکرین کی خاموشی نے مستقبل میں بھارتی مسلمانوں کی بقا کی تمام امیدیں ختم کر دی ہیں. اور اب بات کرتے ہیں آل انڈیا مسلم بورڈ کا حجاب تنازع پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے معاملے پر. حجاب کے لیے احتجاج کرنے والی لڑکیوں نے امتحانات نہیں دیے اور کالجز نے ان کے دوبارہ امتحانات نہ لینے کا بھی اعلان کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان لڑکیوں کے تعلیمی نمو کے 1 سال کا نقصان ہوا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ اسلامی نصوص
بالخصوص قرآن کریم اور بنیادی ترین ماخذ قرآن کریم کے احکامات کی کج فہمی کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں تک ان نصوص کی تشریح کا تعلق ہے تو تمام مکاتب فکر یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی علماء کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک واجب عمل ہے اور جو اس کی پابندی نہیں کرتا وہ گناہگار ہے اور اس فریضے کو اولین فرائض میں سے قرار دیا گیا ہے۔ 15 مارچ کو کرناٹکا ہائی کورٹ کے بینچ نے اوڈوپی کالج میں زیر تعلیم لڑکیوں کی کلاس رومز میں حجاب پہن کر بیٹھنے کی اجازت پر مبنی متعدد درخواستوں کو مسترد کر دیا تھا اور عدالت نے فیصلہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ حجاب پہننا اسلامی عقیدے میں واجبی عمل نہیں ہے۔ سکولز میں حجاب پر پابندی کا معاملہ بھارت میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کے عالمی سطح پر بھی اثر سامنے آئے ہیں۔ بحرین میں واقع دہائیوں پرانے ریسٹورانٹ لینٹر نے باحجاب خاتون کے ہوٹل میں داخلے پر پابندی لگائی۔ اس کے بعد ہوٹل کے مالک نے اس عمل کو ہوٹل مینیجر کا نفرت پر مبنی نجی عمل قرار دیتے ہوئے معافی مانگی اور مینیجر کو معطل بھی کر دیا گیا۔ اسی طرح مدھیہ پردیش کے علاقے ساگر میں سینٹرل یونیورسٹی نے مسلمان طالبہ کی کلاس روم میں نماز پڑھنے پر درج کرائی گئی ایک شکایت کی جانچ کا حکم دیا ہے۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب حجاب پہنے ایک لڑکی کی کلاس روم میں نماز پڑھتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل کی گئی ہے۔ دائیں بازو کی جماعت ہندو جگرن منچ نے ویڈیو کلپ کے ہمراہ ڈاکٹر ہری سنگھ گور یونیورسٹی انتظامیہ کو کارروائی کرنے کے لیے شکایت درج کرائی ہے۔ اگر مسلمان اپنی عظمت کا تحفظ نہیں کر سکتے جس کا محافظ حجاب ہے تو پھر اپنی عفت کا تحفظ بھی نہیں کر سکیں گے، جس کو کشمیر فائلز فلم کے بعد شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اوڈوپی شہر میں ایک اور واقعہ بھی سامنے آیا جہاں باحجاب خواتین نے حجاب پابندی کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ ایس ڈی پی آئی سیاسی پارٹی کے ذیلی صدر نذیر احمد کے ہوٹل کی عمارت کو منہدم کر دیا گیا۔ اگرچہ یہ اس معاملے کا کیس عدالت میں چل رہا تھا لیکن یکایک ٹرینوں اور بلڈوزرز کے ذریعے ہوٹل کی عمارت کو گرا دیا گیا۔ نذیر احمد نے کہا ہے کہ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے حجاب پابندی کے خلاف احتجاج کرنے والی طالبات کی حمایت کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص نے اگر احتجاج کرنے والی لڑکیوں کی حمایت کی یا کسی طرح کا تعاون کیا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بھارتی اخبار دی ڈیموکریٹک نیوز نے لکھا ہے کہ بہت تعجب کی بات ہے کہ حجاب تنازع پر شیعہ علماء کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا اور یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ شیعہ علماء کی حجاب مسئلے پر خاموشی کی وجہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ واقعی ایک تعجب کی بات ہے کہ وہ مکتب فکر جو جناب سیدہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی چادر پر کئی صدیوں سے گریہ کرتے چلے آئے ہیں، پھر اس مسئلے پر ان کی خاموشی یقیناً سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں یونیفارم سول کوڈ کی جو اب عملی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اتراکھنڈ کی ریاستی کابینہ نے یونیفارم سول کوڈ کو عملی کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ بہار کے چیف منسٹر نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور خواہش ظاہر کی کہ تمام بھارتی ریاستیں اس پر عمل درآمد کرائیں تاکہ ہماری ایک ریاست ایک قانونی پالیسی بن جائے۔ یونیفارم سول کوڈ کے تحت کسی بھی اسلامی رسم و رواج کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ مسلمانوں کو اپنی شادیوں، وراثت اور طلاق جیسے عوامل کو قانونی حیثیت دینے کے لیے ایک یکساں قانون یعنی ہندوتوا کی پابندی کرنی پڑے گی، اور اسی طرح یو سی سی کے تحت وہ سرعام اپنی عبادت کرنے کا حق بھی کھو دیں گے۔ آر ایس ایس کے جوائنٹ جنرل سیکرٹری ارون کمار کا بھی کہنا ہے کہ ہمارے لیے ایک قوم ایک عوام کی شناخت اختیار کرنا ضروری ہے۔ لوگ مذہب رکھ سکتے ہیں لیکن یہ مذہب ان کی شناخت نہ بنے بلکہ وہ پورے ملک میں ایک ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ہم اس بات کو مسلسل اپنی رپورٹس میں بیان کرتے رہے ہیں کہ بھارت جلد ہی ہر مسلم شناخت کا خاتمہ چاہتا ہے۔ کیا مسلمان واقعی سنجیدہ اور بیدار ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا مسلمان جواب تک دینے کے قابل نہیں ہے۔ اور ناظرین، آر ایس ایس کا ملک بھر میں یونیفارم ڈریس کوڈ کا مطالبہ۔ مسلمان راشٹرا منچ آر ایس ایس کے مسلم ونگ کے سربراہ اندریش کمار نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو سکولز میں ایک یونیفارم ڈریس کوڈ کی ضرورت ہے تاکہ برابری اور بھائی چارے کو فروغ مل سکے۔ کمار نے قرآن کریم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہر کسی کا اپنا دین ہے اور ایک عظیم انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے دین میں دخل اندازی نہ کرے۔ یہ آج کا المیہ ہے کہ متشدد ہندو مسلمانوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں کیونکہ قرآن مسلمانوں کے لیے اسلامی نظریہ اور منشور حیات نہیں ہے۔ اگر کمار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کا اپنا طریقہ زندگی ہے اور کسی کو دوسرے کے طریقہ زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے
تو پھر یونیفارم ڈریس کوڈ پر اتنی سختی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ مسلمان لڑکیوں کو حجاب پہننے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ RSS اور متشدد ہندو ملک میں ہندوتوا کے نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی مذہبی آزادی کی بھی بات کرتے ہیں، پھر بھی مسلمان یہ سمجھنے کے قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ انگریزی تعلیم چھوڑ دو اور ہندوستان کو زعفرانی بنا دو، ایسا کہنا ہے نائب صدر کا۔ نائب بھارتی صدر وینکیا نائیڈو نے لوگوں سے غلامانہ ذہنیت کو چھوڑ کر اپنی شناخت میں فخر محسوس کرنے کا کہا۔ انہوں نے آزادی کے 75ویں سال میں میکیاولی نظام تعلیم کو مکمل طور پر ترک کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بیرونی زبان کو تعلیم کا میڈیم قرار دے کر تعلیم کو صرف اعلیٰ طبقے تک محدود کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدیوں تک نوآبادیاتی نظام نے ہمیں خود کو ایک کمتر نسل کے طور پر دیکھنا سکھایا ہے، ہمیں اپنی ہی ثقافت اور روایتی حکمت کو حقیر سمجھنا سکھایا گیا۔ اس نے بطور قوم ہماری نمو کو سست کر دیا ہے۔ ہمیں اپنی تہذیب، ثقافت اور آباء و اجداد پر فخر محسوس کرنا چاہیے، ہمیں اپنی جڑوں میں واپس جانا چاہیے، نوآبادیاتی ذہنیت کو ترک کر کے اپنے بچوں کو بھارتی شناخت میں فخر کرنا سکھانا ہوگا۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ بھارتی زبانیں سیکھنی ہوں گی اور اپنی مادری زبان سے محبت کرنی ہوگی۔ یہ ایک اچھا پیغام ہے کہ ہر قوم کو اپنی شناخت اپنانی چاہیے اور دوسروں کی ثقافت اختیار نہیں کرنی چاہیے، لیکن نائیڈو نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم اپنی ثقافت کو زعفرانی بنا رہے ہیں تو اس کو کسی بھی ملک یا کسی بھی ثقافت پر حملہ نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہم پوری دنیا کو ایک گھرانہ سمجھتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر مسلمان اور مسیحی اقلیتوں کے ساتھ اس قدر امتیازی سلوک کیوں روا رکھا جاتا ہے؟ آپ کسی باہر کے ملک پر جارحیت نہیں دکھانا چاہتے، لیکن اپنے ملک کی اقلیتوں، مسلمانوں اور عیسائیوں پر جارحیت دکھا رہے ہیں، یعنی آپ کی بھارت سے باہر اور اندر کے لیے الگ حکمت عملی ہے۔ خبر ہے کرناٹکا فیسٹیول میں مسلمان تاجروں پر پابندی کے حوالے سے۔ ہندوتوا گروہوں کی جانب سے دباؤ کے بعد تاریخی کرناٹکا فیسٹیول کے منتظمین نے مسلمان تاجروں کو فیسٹیول میں کاروبار کرنے پر پابندی لگا دی۔ شیو موگا کی انتظامی کمیٹی نے BJP، بجرنگ دل اور وشو ہندو پرشاد کے مطالبات کو منظور کیا ہے کہ تہوار میں کسی بھی مسلمان تاجر کو کاروبار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دراصل ہندو ٹینڈر جیتنے کے بعد کچھ سٹال مسلمان تاجروں کو دینے کے واقعے کے بعد کمیٹی نے اب ٹینڈر ایک ہندوتوا گروہ کو دے دیا ہے۔ شیو سینا کا کہنا ہے کہ ہم ہندوتوا ہیں اور اویسی سے کبھی اتحاد نہیں کریں گے۔ اسد الدین اویسی کی AIMIM پارٹی کے MP امتیاز جلیل کو شیو سینا کے سربراہ ادھے ٹھاکرے کی جانب سے سخت رد عمل کا سامنا ہوا جب انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں وہ شیو سینا کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ ٹھاکرے کا کہنا تھا کہ ہم نیند میں بھی AIMIM کے ساتھ اتحاد قائم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ہندوتوا پارٹی ہیں۔ اگرچہ ہم BJP چھوڑ چکے ہیں لیکن ہم نے ہندوتوا نہیں چھوڑی، اور اویسی مودی کی ٹیم بھی ہے، اور مودی نے اویسی کو شیو سینا کی ہندوتوا آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچانے کے لیے AIMIM کے ساتھ اتحاد کرنے کا کہا ہے۔ ٹھاکرے نے شدید سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کے ساتھ کس طرح اتحاد کر سکتے ہیں جو اورنگزیب کی قبر کے سامنے جھکتا ہو۔ سینا کے سربراہ کی جانب سے یہ الفاظ مہاراشٹر کے مسلمانوں کے لیے سخت پیغام رکھتے ہیں کہ BJP اور شیو سینا کے درمیان اختلافات کو اپنے لیے تحفظ کا عنصر نہ سمجھیں۔ شیو سینا بھی اگلے انتخابات میں ہندوتوا کی آئیڈیالوجی لے کر مقابلہ کرے گی، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ BJP نے مذہبی بنیادوں پر UP میں انتخابات جیت لیے، اور اس کے بھی قوی امکانات موجود ہیں کہ BJP مہاراشٹر میں بھی انہی بنیادوں پر انتخابات جیت لے گی، اور اس سے مہاراشٹر کے مسلمانوں میں بھی احساس عدم تحفظ پیدا ہوگا۔ کرناٹکا حکومت کا غیر ہندو کاروبار کے خلاف قوانین کا حوالہ۔ کرناٹکا حکومت نے ریاستی اسمبلی کو قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سالانہ میلوں اور تہواروں میں غیر ہندو افراد کو کاروبار کی اجازت نہیں، صرف ہندو ہی سٹالز اور دکانیں بنا کر کاروبار کر سکتے ہیں، دوسرے مندروں سے تعلق رکھنے والی جائیدادوں پر اپنا کاروبار نہیں کر سکتے۔ یہ بات ساحلی کرناٹکا میں منعقدہ میلوں میں مندروں کی جانب سے غیر ہندوؤں کو کاروبار کی اجازت نہ دینے کے بعد سامنے آئی۔ میلوں میں پوسٹرز آویزاں کیے گئے تھے کہ غیر ہندو افراد کو مندروں کی جائیداد پر سٹالز اور دکانیں لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کا ایک مرحلہ ہے جو پورے بھارت میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ حجاب معاملے پر متشدد ہندوؤں کے حق میں عدالتی فیصلے کے بعد
حالات اب مذہبی اقلیتوں یعنی مسلمانوں اور مسیحیوں کے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں متھورا میں 35 سالہ شخص پر گائے کے پجاریوں کے بہیمانہ تشدد کے بارے میں۔ متھورا کے گاؤں رال میں سامان اٹھانے والی گاڑی کے 35 سالہ ڈرائیور محمد عامر کو گائے کے پجاریوں نے اپنی گاڑی میں گائے کا گوشت سمگل کرنے کے الزام میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کو بیلٹ سے مارا گیا اور اس دوران اس کی شرٹ پھٹ گئی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ مذکورہ شخص ان سے التجائیں کرتا رہا، لیکن متشدد ہندو گروہ نے کوئی رحم نہ دکھایا، بلکہ مسلمانوں کے خلاف گالم گلوچ پر مبنی زبان بھی استعمال کرتے رہے۔ خبر ہے صوفی اسلامک بورڈ کے ممبران کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور OIC کی بھارت پر تنقید کی بھرپور مذمت کے بارے میں۔ صوفی اسلامک بورڈ کے ممبران نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن قرار دیے جانے کی بھرپور مذمت کی۔ اس مذمت کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ اقدام پاکستان کی جانب سے کیا گیا اور صوفی اسلامک بورڈ پاکستان اور OIC کو دہشت گردی پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیتا ہے، جس کا آغاز اسلاموفوبیا سے ہوا۔ اس حقیقت سے قطع نظر کہ عربوں نے دہشت گردی کو فنڈنگ کر کے اور پاکستان میں فنڈنگ کر کے کیا کردار ادا کیا، دہشت گردی کے لیے پاکستان پر تنقید کرنا اور بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر کوئی آواز نہ اٹھانا بھارتی مسلمان رہنماؤں کے لیے شرمناک ہے۔ وہ کیا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا یہ تنقید ان کی مودی سے وفاداری کو ثابت کرتی ہے، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، جب دنیا بھر کے ماہرین چلا چلا کر بتا رہے ہیں کہ آپ اجتماعی قتل عام کے 8ویں درجے پر پہنچ چکے ہیں اور صرف 2 درجے باقی ہیں، پھر بھی آپ مودی اور متشدد ہندوؤں سے اپنی رضامندی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ذلت کا رستہ ہے جس کا انتخاب بھارتی مسلمان علماء نے خود کیا ہے، اور جب ایک ملت عالمی طور پر ذلت کے رستے پر چلنے کا ارادہ کر لیتی ہے تو پھر کوئی بھی انہیں اس ذلت سے نہیں بچا سکتا۔ کرناٹکا میں حجاب کے بعد مدرسوں پر بھی پابندی۔ کرناٹکا میں BJP کی قانون ساز اسمبلی کے رکن رینو کچاریا نے یہ بیان دے کر ایک نئے تنازع کو جنم دے دیا ہے کہ میں چیف منسٹر اور وزیر تعلیم سے درخواست کرتا ہوں کہ مدرسوں پر پابندی لگا دیں۔ کیا ہمارے پاس دوسرے اسکولز نہیں ہیں جہاں ہندو اور مسیحی بچے پڑھتے ہیں؟ آپ یہاں قومیت مخالف سبق پڑھاتے ہیں، یا تو ان پر پابندی لگائی جائے یا پھر یہاں بھی وہ نصاب پڑھایا جائے جو دوسرے اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے۔ BJP MLA جو چیف منسٹر کے سیاسی سیکرٹری کے طور پر بھی کام کرتا ہے، وہ کانگریس پر برس پڑے اور کانگریس پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی معاملے کو خراب کر رہی ہے اور ووٹ بینک کی سیاست کر رہی ہے۔ انہوں نے مدرسوں کی ضرورت پر بھی سوالات اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کانگریس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حجاب کا معاملہ کس نے شروع کیا، آپ نے یا ہم نے؟ کیا ووٹ بینک آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے؟ میں کانگریس سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیں مدرسوں کی ضرورت کیوں ہے؟ مدرسے کس چیز کو پھیلاتے ہیں؟ وہ معصوم بچوں کو اکساتے ہیں، کل وہ ہمارے ملک کے خلاف ہو جائیں گے اور پھر کبھی بھارت ماتا کی جے نہیں کہیں گے۔ اور ناظرین، دلی ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ نفرت انگیز تقاریر کی مسکراہٹ کے ساتھ اجازت ہے۔ شمال مشرقی دلی دنگوں میں نفرت انگیز تقاریر سے متعلق ایک کیس میں دلی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کیمپین میں کی جانے والی تقاریر عام حالات میں کی جانے والی تقاریر سے مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں بہت ساری باتیں صرف ماحول بنانے کے لیے کی جاتی ہیں جس کے پیچھے کوئی ارادہ موجود نہیں ہوتا۔ جسٹس چندرا دھاری سنگھ کا کہنا تھا کہ اگر کوئی بات مسکراہٹ کے ساتھ کی جائے تو اس میں کوئی جرم نہیں، لیکن اگر کوئی بات سختی سے کی جائے تو اس میں جرم ہو سکتا ہے۔ عدالت CPIM کے سربراہ بریندا کرٹ کی درخواست پر سماعت کر رہی تھی، جس میں انہوں نے یونین منسٹر انوراگ ٹھاکر اور MP پردیش ورما کے خلاف نفرت انگیز تقریر کرنے کے لیے FIR درج کرنے کی استدعا کی گئی تھی، جسے زیریں عدالت نے خارج کر دیا تھا۔ یہ بھارتی عدلیہ کا مذاق ہے کہ کوئی بھی مسکراتے ہوئے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، خود کو مسلح کریں اور اپنے ارد گرد موجود مسلمانوں کو مار ڈالیں، اور اس طرح کی نفرت انگیز تقریر بھی نہیں ہوگی کیونکہ مسکراتے ہوئے کی گئی ہے۔ یہ واضح پیغام ہے کہ آپ نفرت انگیز تقریروں پر قابو نہیں پا سکتے۔ ان کو کنٹرول کرنا آپ کا مقصد ہی نہیں، ان کا مقصد نفرت پھیلانا ہے جس سے تشدد میں اضافہ ہوگا۔ بس اب مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے کیونکہ نفرت اور جارحیت کا ایک بڑا سونامی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔
اور ناظرین، کرناٹکا شاہراہ پر حلال گوشت کی فروخت پر پابندی۔ ہندو جن جاگرتی سمیتی کا کہنا ہے کہ جو گوشت مسلمانوں کے طریقے سے ذبح کر کے بنایا جاتا ہے وہ دوسرے دیوتاؤں کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تنظیم کے ترجمان موہن گاؤڈا نے پریس کو بتاتے ہوئے کہا کہ میلے میں گوشت کی خرید و فروخت بڑی مقدار میں جاری ہے اور ہم حلال گوشت کے خلاف تحریک چلانے والے ہیں۔ اسلام میں حلال گوشت پہلے اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اس لیے یہ دوسرے دیوتاؤں کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ گاؤڈا نے مزید کہا کہ ہندوازم میں ہم جانور کو تکلیف دینے میں یقین نہیں رکھتے، اس لیے اسے بجلی کے جھٹکے سے مارا جاتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ چیز ہے کہ ہندو مسلمانوں کو وحشی کہتے ہیں، لیکن یہ سبزی خور ہندو کیوں وحشی بن گئے؟ اگر جانور کو ذبح کرنا اذیت دینا ہے تو پھر آپ گجرات، تریپورہ، دلی وغیرہ میں ہر روز مسلمانوں کے ذبح کرنے کو کیا کہیں گے؟ یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کا قتل عام ٹھیک، لیکن جانوروں کو ذبح کرنا جرم ہے۔ حجاب، مدرسوں، عوامی مقامات پر نماز اور حلال گوشت پر پابندی دراصل اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ کرناٹکا ایک ماڈل ریاست کا کردار ادا کر رہی ہے، جہاں تمام اسلامی رسومات کا صفایا کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ ملک کی تمام ریاستوں میں تکرار ہوگا۔ سلی ڈیلز کے مجرم کے لیے انسانیت ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں۔ دلی کورٹ نے بلی پائی ایپ کیس ملزم نیرج بشنوئی اور سلی ڈیلز کے بانی اوم کریشور ٹھاکر کی انسانی بنیادوں پر ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ عدالت کا کہنا ہے کہ مجرمین نے پہلی دفعہ یہ جرم کیا ہے اور ان کی مسلسل قید ان کی مجموعی فلاح پر برا اثر ڈالے گی۔ دلی کورٹ کی یہ انسانیت شرجیل امام کے لیے کوئی نہیں ہے، جس کے خلاف اب تک کچھ ثابت نہیں ہو سکا اور اس کو کبھی ضمانت پر رہا نہیں کیا گیا۔ کیا شرجیل امام نے یہ جرم پہلی دفعہ نہیں کیا تھا یا پھر اس کا پہلے سے کرمنل ریکارڈ تھا؟ اس مجرم نے سرے عام مسلم خواتین کی آبرو ریزی کی اور اس کو ضمانت دے دی گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح بھارت میں ریاستی پشت پناہی کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مذہبی شدت اعلیٰ عدلیہ تک پہنچ چکی ہے، جو کہ مودی حکومت کی کٹھ پتلی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک طرف دی کشمیر فائلز فلم کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی میں دانستہ طور پر اضافہ کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف مسلمانوں کی دینداری کو رسمی ریاستی پابندی کا سامنا ہے۔ اس تمام پس منظر میں ایک عام بھارتی مسلمان کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے اور وہ کیا کرے گا، شاید اس بات کا فیصلہ کرنا ابھی باقی ہے۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ دیکھتے رہیے پروگرام 20 کروڑ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔